میں جوائن کر رہے ہیں اسلم غوری صاحب، ترجمان ہے JUI فیک. ویلکم ٹو دا شو غوری صاحب. یہ بتائیے سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ پہلے سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے تھے، اب آپ سینٹ میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور اب جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کی ہی اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں، اس کے اوپر نکتہ چینی ہو رہی ہے. سر واٹ از گوئنگ آن؟ میرا خیال ابھی تک پی ڈی ایم کے تو کینڈیڈیٹس تو اتنی نکتہ چینی نہیں ہوئی جتنی حکومتی صفوں میں ہے اور اس کے تمام صوبوں میں ہے. بلوچستان میں افراتفری مچی ہوئی ہے، اسلام آباد میں افراتفری مچی ہوئی ہے، پنجاب کی صورتحال کے سامنے، سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے. فیصل واڈا صاحب جو 2 کورٹوں میں مطلوب ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی نہیں جا رہے، ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا رہے، 50,000 فائن کر دیا پھر بھی نہیں جا رہے. اس شخص کو کون سی اس میں خوبی ہے، کون سا اس کا سیاسی کیریئر ہے، کون سی اس کی ملک کے لیے خدمات ہیں؟ تو صرف ایک اے ٹی ایم ہونا ہی خدمات تو نہیں ہوتی نا. کوئی ایک اچھا اے ٹی ایم ہے وزیر اعظم صاحب کا تو اس کو اسمبلی میں اس کو سینٹ میں لانا ہے. تو نیچے کے سطح پر اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں وہ لوگ، اشرف قریشی ہے، صابر صاحب ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو پارٹی بنانے والے لوگ ہیں، جو پارٹی کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں. جب ان کا ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا تو یہ لوگ قربانی دینے والے لوگ ہیں، ان بیچاروں کو تو پوچھ نہیں رہا. اے ٹی ایم چل رہی ہیں ہر جگہ. کہاں سے ایک عبد القادر صاحب کو بلوچستان لے کے چلے گئے، پھر وہاں پر جب مقامی تحریک انصاف نے شور مچایا تو ان کو ریٹرن بیک کیا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. پی ٹی آئی تو اس سب اے ٹی ایم پارٹی بن گئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں غوری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں اتحاد کے حوالے سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی سلیکشن کو، یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایز کینڈیڈیٹ فار دس؟ ان کا بہترین سیاسی کیریئر ہے ان کا. انہوں نے جناب اس ملک جیسے آپ بحثیت اسپیکر اس اسمبلی کو چلایا ہے، قومی اسمبلی کو، بحثیت پرائم منسٹر انہوں نے کام کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ایک بہترین پارلیمنٹیرین ہیں، اور وہ اگر وہ آئے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو اگر ہم لائیں گے تو واقعی جمہوریت کے صحیح سمت میں چلے گی. جو سینئر لوگ ہیں جن کا سیاسی کیریئر ہے، جن نے پوری زندگی سیاست کی نظر کی ہے. اب یہ جب 8 دن کے سیاستدان آ گئے، اسمبلی آپ کے سامنے چل نہیں رہی، 2.5 سال ہو گئے، کوئی اسمبلی لیجسلیشن نہیں کر رہی، کچھ نہیں کر رہی. اب لڑائی جھگڑے فساد بدتمیزیاں واہیات پن، ایک دوسرے کو مارنا، یہ اسمبلی رہ گئی ہے. اگر اس میں سنجیدہ لوگ سینٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو ہم کنٹرول کرنے میں کافی حد تک بہتر کی رفت لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آتے ہیں جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے بینر تلے. یہ بتائیے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کتنا کہ افیکٹو ہوگا، دوسرا یہ کہ کیا یہ لانگ مارچ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح آپ لوگوں نے استعفوں کے ساتھ کیا، یا کچھ مختلف کرنے جا رہے ہیں؟ استعفے کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، لانگ مارچ کیا اسی سے مماثلت رکھے گا یا مختلف ہوگا؟ دیکھیں، ہم ایک تحریک کی شکل میں اس وقت اس حکومت کے خلاف ایک تحریک کی صورت میں کھڑے ہیں، اور یہ 25 جولائی 2018 سے آج تک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مد و جزر آئے ہیں، کبھی ہم پیچھے بھی ہٹے ہیں، کبھی آگے بھی بڑھے ہیں. ہم اسلام آباد گئے، آپ آزادی مارچ کیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے اس حکومت کی جو ہے وہ جڑیں کمزور ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے لانگ مارچ نے کیا، جن کے بعد آج تک یہ حکومت کھڑی نہیں ہو سکی اپنے پاؤں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مستقل اس کو پھر تحریک کی شکل میں ہی ہم انشاءاللہ، ہم دیکھیں ہماری صفوں میں کتنا اتحاد ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت مشترکہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے. پی ڈی ایم مشترکہ طور پہ ضمنی انتخابات لڑ رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی صفوں میں یہ اتحاد ایک تحریک کی شکل کی وجہ سے ہے. اور ہم انشاءاللہ 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے، اور ہم آئیں گے. اور باقی جو آپ نے کہا استعفے ہیں یا دیگر فیصلے، یہ بر وقت ہوتے ہیں. دیکھیں، ہم پہلے کوئی بھی اپنے کارڈ شو نہیں کرتا، نہ میں کروں گا، نہ کوئی اور پارٹی نہیں کرے گی، نہ حکومت کرے گی، نہ وزیر داخلہ صاحب کریں گے. وہ اپنے انتظامات کریں گے، ہم اپنے انتظامات کریں گے. تو ہم انشاءاللہ ڈے بائی ڈے وہاں اپنے کارڈ شو کرتے جائیں گے. اور ہم سیدھی سی بات ہے، حکومت کے خلاف ایک تحریک کے لیے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک یہ جائے گا نہیں، یہ چوروں کی حکومت، یہ چوروں کا ٹولہ ہے نا، اس وقت صاحب آپ کے سامنے اوپن ہو گئے. اس وقت سینٹ میں جو اس وقت خریداری یہی کر رہے کہ اور تو نظر نہیں آ رہا آپ کو خریداری کرتا ہوا، اور جو کچھ بھی یہ کہہ رہے تھے سب اپوزٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ان کے جانے تک یہ تحریک جاری رہے گی. اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو روانہ کرنے کے، وہ وہاں مستقل دھرنا بھی ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتے ہیں. آپ سے آخری سوال سر، بڑا امپورٹنٹ اور بڑا مفصل، آپ سے اس پہ جواب چاہیے. یہ ایک رائے پائی جاتی ہے جو کہ حکومت بلڈ کر رہی ہے، اور وہ بڑے گزشتہ کوششوں سے کئی مہینوں ہفتوں سے بلڈ کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہے. حکومت یہ کہتی ہے
کہ پی ڈی ایم ایک ایسا اتحاد ہے جو ان سب تمام لوگوں کا اپنا ذاتی مفاد ہے جس کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اتحاد کے اپنے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, یہ ہمیں کسی قسم کا ٹف چیلنج آج تک نہ دے سکے ہیں نہ دیں گے. جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں کیا, اب ان کے لیے آنے والے وقت میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ تو ایک فیوٹائل ایفرٹ ہو گئی. جو لوگ آپ کے جلسوں میں آئے وہ تو بیچارے کرونا کرا کے نکل گئے, ان کو کیا ملا؟ آپ بتائیں کیا کریں گے اس کا, کیا جواب دیں گے؟ ہمارے جلسوں سے کورونا نہیں پھیلا. میں آپ کی یہ حقیقت بتا دوں, ہمارے جلسوں سے کورونا نہیں پھیلا. اگر ہمارے جلسوں سے کورونا پھیلتا تو پھر اس طرح جلسے نہ ہوتے. پہلی بات تو یہ, اتنے نیگیٹو ہمارے خلاف نیگیٹو میڈیا پہ شور مچانے کے باوجود ہمارے جلسے بھرپور ہوئے. کہیں بھی ہمارا حکومت نے کہا کہ کورونا پھیلایا ان کے جلسوں نے, وہ اس تناظر میں کہہ رہا تھا. میں ایک جلدی بات کر رہا ہوں, ہمارے خلاف ایک نیگیٹو پرسپشن استعمال پھیلایا گیا. اور اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کی حالت یہ ہے کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے وہ کہہ رہے تھے میں حکمران ہوں اور آئندہ 5 سال بھی رہوں گا, لیکن آج کا وزیر اعظم اپنی پارٹی نہیں سنبھال پا رہا ہے. میرے محترم, میرے بھائی, آپ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم کا بتائیں سر, آپ اپنی پارٹی کا بتائیں نا. میرے بھائی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے, پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. پی ڈی ایم کا بتائیں, میں پی ڈی ایم کا پوچھ رہا ہوں آپ سے, چھوڑ دیں وزیر اعظم کو, مجھے پی ڈی ایم کا بتائیں نا. پی ڈی ایم پہ دیکھیں, جس وقت یوسف رضا گیلانی گئے ان کے لیفٹ اور رائٹ پہ پی ڈی ایم کھڑی ہوئی تھی, ان کی بیک پہ پی ڈی ایم کھڑی ہوئی ہے. پی ڈی ایم تو مضبوط ہوئی ہے اور مزید مضبوط ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کی صفوں میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں میں ایک بات آپ کو ذہن نشین کر دوں, مولانا نے فون کیا زرداری صاحب کو, انہوں نے فون کیا نواز شریف صاحب کو, انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کے بچے یہاں پہ کیا کریں, ہم نے گھروں کے اندر بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, تو مجھے آپ نے کس کے لیے سربراہ بنایا؟ کہا نہیں مولانا نے, بتائیے. یہ نیگیٹو ایسی کوئی بات سامنے مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ چلی ہیں, اس کے اوپر ہم لوگوں نے بیپر اخبارات کے اندر چھپے ہیں کہ مولانا صاحب کا زرداری صاحب سے نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا کچھ ہفتے پہلے, اور اگر مولانا صاحب نے کہا ہے یا میں نے کہا ہے تو پھر تو مانتے, اگر کسی اور کی یہ خیال ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. باقی بات یہ ہے رابطہ نہیں ہوا, پھر یہ تو خبر دے رہے ہیں نا آپ کے, نہیں وہ غلط خبر تھی, کوئی رابطہ نہیں ہوا. آپ تو روزانہ ہوتے ہیں لیکن ایشوز مختلف ہوتے ہیں. جو ایشوز آپ ٹی وی پہ آتے ہیں وہ ایشوز نہیں ہوتے, ایشوز مختلف ہوتے ہیں. میں سب سے بڑی بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 10 جماعتیں ہیں, ان کے 10 منصور ہیں, 10 دستور ہیں, 10 پارٹیوں کے لوگ ہیں, ان کے اپنے اپنے خیالات ہیں, تو ان کو اکٹھے کرنا, ایک جگہ رکھنا, ایک پلیٹ فارم پہ رکھنا, یہ بھی ایک بڑا کمال ہے. اور الحمدللہ ہم سب اکٹھے ہیں, ہم اکٹھے ہیں تو حکومت بکھلائی ہوئی نا, ہم اکٹھے ہیں تو پی ڈی ایم کی سارا دن تصفیہ چلتی ہے نا. باقی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا کہ نہیں, ایک پارٹی میں ہوتا ہے, ایک گھر میں ہوتا ہے اختلاف رائے. ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں جب اجلاس میں بیٹھتے ہیں, جو ڈیسیژن ہو جاتے ہیں, اور اس ڈیسیژن پہ آپ دیکھیں آپ پھر ایک ہوتے ہیں, اس ڈیسیژن پہ کوئی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے اسلم صاحب, JUI کے ترجمان ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت.